بسم اللہ الرحمن الرحیم یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 170 سے لے کر آیت نمبر 175 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ یستبشرون خوش ہو رہے ہیں بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت و فضل اور اس کے فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کا اجر۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا۔ جب ابو سفیان اپنے لشکر سمیت روحا کے مقام پر پہنچا تو اپنی مہم کو ادھورا چھوڑنے پر سب کو سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر تھکے ماندے زخموں سے چور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیں۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو دشمن کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس مہم میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں جو کل احد کے میدان میں ہمارے ساتھ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر صحابہ کرام اپنے مجروح جسموں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس اطاعت کاملہ پر ان کی توصیف فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ان کی خوبیاں اور ان کا کمال اور ان کی وصف بیان کر رہا ہے۔ من بعد ما اصابهم القرح اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گہرا زخم، یعنی اس کے باوجود کہ وہ زخموں سے کیا تھے، چور چور تھے، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق نے جب انہیں بلایا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، پیچھے نہ ہٹے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ ان کے لیے کیا ہے اجر؟ جنہوں نے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے کیا ہے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انہیں لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا کہ بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان اور لشکر، سو ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا تو اس دھمکی نے بڑھا دیا ان کے جوش ایمان کو۔ انہوں نے دھمکی دی کہ کافروں کے پاس بہت بڑا سامان ہے تو نہ جاؤ، لیکن انہیں یہ نہیں تھا کہ وہ ڈر گئے، بلکہ ان کا ایمان، جوش ایمان میں اضافہ ہوا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تھا۔ وقالوا اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ انہوں نے کہا کہ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ بہترین کارساز ہے۔ اوپر ہے نا الذین قال لهم الناس ان الناس قد بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے، انہوں نے کہا نا کہ کافروں نے کیا کر رکھا ہے؟ جمع کر رکھا ہے۔ ابو سفیان احد سے لوٹتے وقت مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ اب آئندہ سال میدان بدر میں ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول فرما لیا تھا۔ جب وقت مقرر آیا تو ابو سفیان 2000 پیدل اور 50 سواروں سمیت بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوا، لیکن دل اتنا مرعوب ہوا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور نعیم ثقفی جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کو مدینہ سے باہر نکلنے سے باز رکھے تو اسے 10 اونٹ انعام دے گا۔ چالیں ہوتی ہیں نا جنگوں کی، تو یہ خود تو جا رہا تھا، مرعوب بہت زیادہ تھا، ڈرا ہوا تھا، رعب تھا مسلمانوں کا اس کے دلوں پہ۔ تو نعیم ثقفی کو کہا بھائی تو جا تو رہا ہے، لیکن اگر تو کامیاب رہا، مسلمان وہاں مدینہ سے نہ نکلے تو میں تجھے 10 اونٹ دوں گا۔ جب نعیم مدینہ پہنچا تو اس نے پرزور پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ ابو سفیان نے بڑے کرو فر سے اس دفعہ بدر کی طرف کوچ کیا ہے، اگر تم نے بدر کا رخ کیا تو یاد رکھو تمہاری خیر نہیں،
تم سے زندہ بچ کر گھر کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے طلسم کو یہ کہہ کر توڑ دیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس وظیفے کو اپنا ورد بنا لیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، ان کے عزم و توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ۔ اس نے اپنا کام کر دیا نا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ جب انہوں نے کہا نا ہمارے لیے اللہ کافی ہے تو کیا ہوا؟ فانقلبوا، یہ پلٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اس کے فضل کے ساتھ۔ جب بندہ اپنا آپ سب کچھ چھوڑ دے اللہ کی راہ میں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اکیلا چھوڑتا نہیں ہے۔ لم یمسسہم سوء، نہ چھوا ان کو کسی برائی نے، ان کو کسی برائی نے بھی نہیں چھوا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور پیروی کرتے رہے رضا الہی کی، اللہ کی رضا کی پیروی کرتے رہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ جب مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے رسول کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہوئے تو دشمن ان کی روانگی کی خبر سن کر راستے سے ہی واپس مکہ لوٹ گیا۔ مسلمان چند روز تک بدر میں ٹھہرے رہے، تجارت سے خوب نفع کمایا اور شاداں و فرحاں صحیح و سلامت مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف، یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے تمہیں، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، پس نہ ڈرو، وخافونی، اور اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ڈرنا ہے تو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ ولا يحزنک، مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم دشمن سے نہ ڈرا کرو بلکہ اپنے رب سے ڈرا کرو، اور جو اپنے رب سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے لرزہ بر اندام رہتی ہے۔ جب سے مسلمانوں نے یہ سبق فراموش کر دیا اس وقت سے مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے، یعنی اللہ کے علاوہ سب چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ کیمرہ لگا ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو چوری نہیں کریں گے، اور اگر پتہ ہو کہ کیمرہ نہیں لگا وہاں سے چوری کر لیں گے، حالانکہ پتہ ہے اللہ دیکھ رہا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ سادہ سی مثال اپنی سمجھو تک، عقلوں تک سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔